أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آلہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بحمد اللہ تعالی ہم جو باب السطر ہے اس کی دوسری فصل کی تھرڈ لاسٹ حدیث مبارکہ آج پڑھیں گے اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ ترجمہ ہم نے اس کا کر لیا تھا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت تھی، تو اس کی تشریح بھی آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ تیسری فصل کی 4 احادیث ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وعن شداد بن اوس، حضرت شداد بن اوس سے مروی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالفو الیہود، یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ خالف یہ اب آپ کا امر کا صیغہ ہے جمع کا، خالفو تم مخالفت کیا کرو الیہودا یہودیوں کی، فإنہم فاپس انا بے شک ہم وہ لا یصلون نماز نہیں پڑھتے فی نعالہم اپنے جوتوں میں، ولا خفافہم اور نہ ہی موزوں میں۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی رکھی گئی، اور مشکات شریف نے اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا، صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، بے شک وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی تشریح کیا ہے، اس کی اب وضاحت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم راوی پہ بات کرتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ انصاری صحابی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو یعلا ہے، آپ کو ابو یعلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ زیادہ تر شام میں مقیم رہے، اور آپ نے جو عمر پائی وہ 75 سال 75 ایئرز آپ کی ایج تھی، عمر تھی، اور آپ نے جب وصال فرمایا تو اس وقت 85 ہجری تھا، اور آپ بیت المقدس میں آپ کا وصال ہوا، تو آپ وہیں پہ جو ہے وہ دفن بھی کیا گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ نے جو چیز ذکر کی وہ یہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جوتے پہن کر موزے پہن کر نماز پڑھا کرو، یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز جائز نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہ جوتے اتار کے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے، موزے اتار کر نماز کو جائز سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی کہ ان کی مخالفت کرو، یعنی تم جائز سمجھو کہ جوتا پہن کر نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح موزے پہن کر، یعنی جرابیں موزے چمڑے کے پہن کر نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی اس کو سمجھیں ذرا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ موزوں میں نماز ادا کرنا سنت ہے، لیکن جوتے اگر پاک ہوں اور اتنے نرم ہوں کہ سجدہ میں کوئی حرج واقع نہ ہو، پاؤں کی انگلیاں وہ جوتا پہن کے بخوبی مڑ کر قبلہ رو ہو سکیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز جائز ہے۔ لیکن ہمارے جو ملک کے اندر یا بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو جوتیاں تیار کی جاتی ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو پہن کر نماز ادا کی جائے۔ تو جس طرح بوٹ ہیں آج کل کے یا جوتے ہیں، تو یہ مکمل اگر پہن کے بندہ پڑھتا ہے تو پاؤں مڑتا نہیں ہے، انسان تکلیف میں رہتا ہے اور بمشکل جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ان جوتیوں میں نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی نماز کی جوتیاں قابل ہی نہیں ہیں۔ نیز اب اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے با ادب بھی نہیں ہیں، تو اگر انہیں جوتوں میں نماز کی اجازت دی جائے تو پھر آپ دیکھ لیں یہ مصلی کا حال کیا کریں گے، مسجدوں کا حال کیا کریں گے، مصلی گندگی سے بھریں گے، جوتے جو ہے وہ مسجدیں گندگی سے بھریں گے۔ اس لیے کہ اب جوتے اتار کر ہی مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا چاہیے،
اور یہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اپنی جو مشکات شریف کی شرح ہے مرکات، ملا علی قاری بہت نامور نام ہے، تو جو بخاری شریف کے شارح بھی ہیں، تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ اب جوتے اتار کر مسجدوں میں آنا اور نماز پڑھنا یہ چاہیے۔ اسی طرح امام شامی علیہ الرحمہ نے، امام ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا کہ جوتے اتار کر، اس سے یہ معلوم ہوا کہ بے دینوں کی مخالفت کے لیے جائز کام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر کسی بے دین کی مخالفت مقصود ہو تو جائز کام جو ہے یہ کرنا لازم ہو جاتے ہیں، ضروری ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال سے اس حدیث پاک سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بے دین کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ، آپ میلاد منائیں، تو یہ جائز کام ضرور کرنا چاہیے۔ جو بے دین ہے وہ کہتے ہیں 11ویں نہ منائیں، 11ویں جو ہے وہ نعوذ باللہ جی حرام ہے، بدعت ہے، تو آپ 11ویں منائیں، یہ جائز کام ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یعنی بے دینوں کی مخالفت مقصود ہے، تو بے دینوں کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا آج کل جو نعرہ مشہور ہے تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ دراصل بے دینوں کی مخالفت میں لگایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی مخالفت میں لگایا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ دار سمجھتے ہیں اور باقیوں کو جاہل، بے دین اور فتنہ پرور سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے یہ توڑ کے لیے اور ان لوگوں کو جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز جو ہے آپ کی مخالفت میں کی جا رہی ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے میں کوئی حرج نہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے میں کوئی حرج نہیں، یا رسول کے نعرے میں کوئی حرج نہیں، یا علی کے نعرے میں کوئی حرج نہیں۔ دراصل یہ بے دینوں کی مخالفت کے لیے جو ہے وہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ مخالفت کا اظہار ہو، اور یہی شریعت کا مقصود ہے، اور اس حدیث پاک سے بہت سارے مسائل جو ہے مستنبط ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز جو ذکر کروں، مرکات میں جو ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے، آپ نے فرمایا کہ اب یہود ہمارے علاقے میں رہتے ہی نہیں، یعنی اب یہاں پہ یہودیوں کی کوئی بستی نہیں، جس طرح پاکستان ہے ہمارا، تو الحمدللہ یہودیوں سے ہم پاک ہیں، اگر ہے بھی تو کہیں ایک دو ہی ہوں گے، تو اس لیے اب جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ضرورت کے پیش نظر ہے، خیال رہے کہ مسجد یا نماز کے ادب کے لیے جوتا اتارنا قرآن سے ثابت ہے، یعنی اگر آپ جوتا اتارتے ہیں اور ادب کا تقاضا ہے، مسجد کے اندر جوتا اتار کے جاتے ہیں، تو یہ قرآن پاک نے ادب سکھایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے، بے شک آپ مقدس وادی طوا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کو بھی جوتے اتارنے کا حکم دیا گیا، تو بعض جو با ادب مرید ہوتے ہیں اپنے شیخ کے شہر میں جوتے نہیں پہنتے، تو یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ایک دلیل ہے۔ امام مالک زمین مدینہ میں کبھی گھوڑے یا کسی اور سواری پر سوار نہ ہوئے، ان کے آداب کا ماخذ جو ہے وہ یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث اس آیت کے بالکل خلاف نہیں، وہاں پر مفہوم کچھ اور ہے لیکن لوگوں نے کچھ اور سمجھا، اور اس سے سہولت نکالی جاتی ہے، یہ سہولت کے لیے ہے، نہ کہ جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے یا فتنہ گری اور فتنہ پروری کے لیے۔ تو جس طرح آرمی کے لوگ ہیں، اگر حالت جنگ میں ہیں، اگر وہ بوٹوں سمیت نماز پڑھتے ہیں، تو اگر وہ بوٹ اتارتے رہ گئے تو جنگ کی حالت میں ان کی جان جانے کا خطرہ ہے، اور ایک عظیم فریضے کی جو ہے وہ تکمیل تو انہیں میسر آئے گی، لیکن بہت ساری جو قیمتی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، ضیاع ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو اجازت دینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جو ہے وہ جاری فرمایا، ہر فرمان کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو عام زندگی میں لاگو نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کا جوتا بالکل پاک ہے، بالکل صاف ہے، کوئی گند نہیں لگا ہوا، حتیٰ کہ رینٹ، یہ جو ریشہ ہے، یہ نزلہ زکام کی کوئی بھی چیز جوتے کو نہیں لگی ہوئی، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جوتا بالکل پاک صاف ہو تو تب تو درست ہے، وگرنہ درست نہیں ہے۔ جو آج کل کے جوتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، کدھر کدھر پھرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ وعن ابی سعید الخدری، اگلی حدیث مبارکہ ہے عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، قالا،
فرمایا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تھے اور کیا کر رہے تھے جی؟ یصلی باصحابہ، اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ امامت فرما رہے تھے۔ اذ خلعنا علیہ فوضعہما عن یسارہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اذ خلعنا علیہ، آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، فوضعہما، اور جب آپ نے اپنے جوتے اتارے تو جوتے اتار کے آپ نے اپنے بائیں طرف رکھ لیے، ٹھیک ہے جی۔ اذ خلعنا علیہ فوضعہما عن یسارہ، اذ جب خلع اتارے نہ علیہ اپنے جوتے، فوضع ان کو رکھا، ہما یعنی ان دونوں کو، ان یساری اپنے دائیں طرف، آپ نے جوتے بائیں طرف، آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر اپنی بائیں طرف رکھا۔ دوبارہ اس لائن کا ترجمہ دیکھیں، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی باصحابہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے۔ اذ خلعنا علیہ، جب آپ نے اپنے جوتے اتارے، فوضعہما، آپ نے ان دونوں جوتوں کو، ان یساری اپنے بائیں طرف رکھا۔ فلما رہا، واپس لما جب رہا دیکھا، ذالک القوم، نبی پاک کی اس قوم نے، نبی پاک کے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، فلما رآ ذالک القوم، جب آپ کی قوم نے یعنی آپ کے ساتھیوں نے یہ نظارہ دیکھا، تو القوا نعالہم، انہوں نے اپنے جوتے پھینک دیے، انہوں نے اپنے جوتے پھینک دیے، اتار دیے، یا ایک طرف جو ہے وہ گرا دیے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر انہوں نے فوراً عمل کیا، القوا نعالہم، انہوں نے اپنے جوتے گرا دیے۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاپس لما جب قضا مکمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاتہ، اپنی نماز، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور ارشاد فرمایا، قالا فرمایا، ما حملکم علی القائکم، ما کس چیز نے، حملا کم تم کو ابارا، علی القائکم ان کے اتارنے پر، تمہیں کس چیز نے جوتے اتارنے پر ابارا؟ قالو، انہوں نے عرض کی، رأینا کا، ہم نے دیکھا آپ کو، القیتا، آپ نے پھینکے، نہ لئی کا، اپنے جوتے، یعنی ہم نے آپ کو آپ کے جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، فالقینا نعالنا، تو پس ہم نے اپنے نعال، اپنے جوتے اتار دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریلا، اب دیکھیں کالا کے بعد آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ انا پڑھا گیا، ان جبریلا، بے شک جبریل علیہ السلام، آتانی، میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے پاس آئے، فاخبرانی، اور مجھے خبر دی، انا فیہما، اب یہاں پر انا پڑھا جائے گا، اب انا اس لیے یہاں پہ پڑھا گیا کیونکہ یہ درمیانے کلام میں واقع ہو رہا ہے، انا فیہما، کہ ان دونوں جوتوں میں، قذرن، قذر لگا ہوا ہے، تو یہ قذر کا بھی معنی ہم کرتے ہیں، قذر کیا ہے؟ فاخبرانی انا فیہما قذرن، ان میں قذر لگا ہوا ہے، اذا جاء احدکم المسجد، اذا جب جاء آئے، احدکم تم میں سے کوئی، المسجد مسجد میں، فلینظر، فاپس لینظر، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، کہ کیا دیکھے؟ فَإِن رَآ فِي نَعْلَيْهِ، فاپس ان اگر رآ دیکھے، فی نعلیہ اپنے جوتوں میں، قذرن کوئی قذر، فَلْيَمْسَحْهُ، اس کو جو ہے وہ پونچھ لے، اس کو اس پر جو ہے وہ یعنی مسح کہتے ہیں ویسے عام طور پہ ہاتھ پھیرنے کو، یعنی اس کو پونچھ لے، صاف کر لے، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور ان میں نماز پڑھ لے۔ رواہ ابو داود و دارمی، اسے امام ابو داود نے اور امام دارمی نے اپنی اپنی سنن اور کتاب کے اندر نقل کیا۔ تو اس کا ترجمہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بتائیں، تاکہ میں اس کو ترتیب کے ساتھ لے کے آگے بڑھوں۔ بتائیں بیٹے ذرا جلدی سے، ترجمہ اگر سب کو کلیئر ہوا ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔
جی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، اس حدیث پاک کا معنی کیا ہے۔ اب یہاں پر اب دیکھیں باقاعدہ ایک حرکت ہے نماز کے اندر۔ جی میں دوبارہ بیٹے ریپیٹ کرتا ہوں اس کو، میں کرتا ہوں ریپیٹ۔ اب اس میں یہاں پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ نماز میں حرکت کی گئی، یعنی جوتے اتارنا ایک حرکت ہے، پھر صحابہ کا نبی پاک کو دیکھنا ایک حرکت ہے، جوتے اتار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پھر جوتے اتار دینا، یہ ایک اور حرکت ہے۔ تو اس حرکت کے بارے میں جس حدیث پاک میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے، ذرا آپ دھیان رکھیے گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں، قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی باصحابہ، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے، اس خلع علیہ، جب آپ نے اپنے جوتے اتارے، فوضعہما عن یسارہ، آپ نے انہیں اپنے بائیں جانب رکھا، فلما رأى ذلک القوم، جب آپ کی قوم نے یہ دیکھا، آپ کے مقتدیوں نے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے یہ دیکھا، آپ کے اصحاب نے یہ دیکھا، القوا نعالہم، انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے، فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا، قال ما حملکم علی القائکم نعالکم، اب اعراب پر بھی غور کیجئے گا، اس حدیث پاک کے اندر اعراب تھوڑے سے مشکل ہیں۔ قال فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، ما کس چیز نے، حملکم تم کو ابھارا، علی القائکم ان کو اتارنے پر، نعالکم تمہارے نعال، یعنی تمہیں کس چیز نے تمہارے جوتے اتارنے پر ابھارا، قالو عرض کرنے لگے، رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے نالین مبارک اتارے، فالقینا ہم نے بھی اتار دیے، نعالنا اپنے جوتے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان جبرائیل آتانی، بے شک جبریل میرے پاس آئے، فاخبرنی انہوں نے مجھے خبر دی، ان فیہما قذرن کہ آپ کے ان دونوں جوتوں میں قذر موجود ہے، اذا جاء احدکم المسجد، احدکم دال کے اوپر پیش پڑی گئی، فاعل بن رہا ہے، اذا جاء احدکم جب تم میں سے کوئی آئے، المسجد مسجد میں، فلینظر امر کا صیغہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، فإن واپس ان اگر رآ دیکھے، فی نعلیہ اپنے جوتوں میں، قذرن قذر، فلیمسحہ، یم صح ہا کے اوپر جزم رکھی، ساکن کیا، فلیمسحہ تو پس اس کو پونچھ لے، صاف کر لے، ولیصلی فیہما اور ان دونوں جوتوں میں نماز پڑھ لے، رواہ ابو داؤد و دارمی، اسے ابو داؤد اور امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا۔ یہ سب کچھ جو تھوڑی سی حرکت سے ہوا، اور نامل کثیر جو ہے وہ جو کچھ ہوا، یہ تھوڑی سی جو حرکت ہوئی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، عمل کثیر اگر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی بار بار ایک عمل ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ 3 تسبیحات کی مقدار اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا عمل کثیر شمار ہوتا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ حضور کی پیروی ہر حالت میں کی جائے، وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے تب بھی آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، یعنی جو چیز عقل میں آ رہی ہے تب بھی، نہیں آ رہی تب بھی، یعنی یوں کہہ لیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، نالین پاک اتارتے دیکھا، تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر تحقیق کیے ہوئے سب نے جوتے اتار دیے، اور سرکار نے اس اتباع پر اعتراض نہ فرمایا، آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام نماز میں بجائے
سجدہ گاہ کے اپنے ایمان گاہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم مصلی کی طرف دیکھیں اور جہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہے ہماری نظریں وہاں پہ ہونی چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نماز کے بھی صدقے جائیں، وہ نماز پڑھتے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے پڑھتے تھے، ورنہ انہیں آپ کے اس فعل شریف کی خبر کیسے ہوتی اگر وہ دیکھتے نہ ہوتے۔ جیسے مسجد حرم شریف جو ہے اس کا نمازی نماز میں کعبے کو دیکھے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے۔ یہ وہی مثال ہے کہ بندہ حرم میں چلا جاتا ہے اور حرم میں جا کے جب نماز پڑھتا ہے سامنے اس کے کعبہ ہے، اس کی نظر کعبے پہ پڑتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا۔ اب یہاں قذر سے مراد کیا ہے؟ تھوک لگ گیا تھا، رینٹ لگ گئی تھی، تو یہ وہ اشیاء ہیں، یعنی ان سے گن تو ضرور آتی ہے لیکن یہ جو ہے وہ پلیدی اور نجاست میں نہیں آتی۔ اگر پلیدی اور نجاست ہوتی تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا، نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا، حکم ہو جاتا کہ نماز توڑ دیں دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ تو دوران نماز آپ کا جوتے اتار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گندگی نہیں آ سکتی، یعنی وہ چیز جس سے آپ کی طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نالین کے قریب نہیں رہنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اور جبریل کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ اے محبوب یہ جوتے اتار دو کیونکہ ان میں گھن والی ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی پلیدی ہے، نجاست ہے یا کوئی جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ اس طرح کا لفظ آپ استعمال ہرگز نہ کیجیے گا جس طرح یہ آج کل کے اہل حدیث اور وہابی یہ جنازوں میں لفظ استعمال کرتے ہیں اور بڑے فخر سے پوری امت کو آگے لگایا ہوا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں جوتوں میں نماز پڑھ لیں، جوتوں میں نماز پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ہے، یہ سنت ہے۔ اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ جنازوں پہ کھڑے ہو کے سناتے ہیں، تو ہم لوگوں کو ادب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ لمبی داڑھیوں والے شیطان ان کو جو ہے وہ بے ادبی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان شیطانوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا ذہن جو ہے وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، حالانکہ عام بندہ بھی یہ حدیث پاک پڑھے تو اس کا بھی ذہن جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور وہ متنفر ہو جاتا ہے کہ اسلام کتنا عجیب سا دین ہے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ ہرگز نہیں کرنا اپنے کہ پلیدی ہے، نجاست ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں جب نبی پاک کی آل کے قریب نجاست نہیں جا سکتی تو نبی پاک کے قریب نجاست کیسے جا سکتی ہے؟ اگر یہاں پر آپ قذر کا معنی نجاست، گندگی، پلیدی کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک کے روزے کے اندر دو شخصیات اور دفن ہیں، تو پھر اہل تشیع بغلے بجائیں گے، اہل تشیع پھر خوشیاں منائیں گے۔ تو خدا را ترجمہ دھیان سے کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ جب آل کے قریب گندگی نہیں جا سکتی تو میرے مصطفیٰ کے قریب بھی گندگی، پلیدی، ناپاکی نہیں جا سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو شخصیات کو اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پاک ہیں۔ نبی پاک کے توسل اور نظر عنایت سے ان کو نبی پاک نے خوب پاک اور صاف فرما دیا ہے اور آپ نے ان کو پہلو میں سلا کے بتا دیا کہ تم پاک ہو نہ ہو لیکن یہ دو شخصیات جو ہیں ان کو میری نگاہ عنایت نے خوب پاک کر دیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اگر جو گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، گندے جوتے پہنے ہوئے ہوں، نماز شروع کر دی جائے تو پھر پتہ لگے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے کپڑے پہن لیے تھے، کپڑے گندے تھے، گندے کا مطلب ناپاک تھے، نجاست لگی ہوئی تھی اور آپ کے جوتے گندے تھے، تو جب آپ کو اس چیز کا خبر ہو جائے دوران نماز کے جوتے گندے ہیں، ناپاک ہیں، تو فوراً نماز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ لیکن اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے
کہ وہ کوئی ناپاک چیز نہیں تھی، ایسی چیز تھی جس سے آپ کی طبیعت گن محسوس کرتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب وہ چیزیں بھی نہیں جاننے دی جاتی تھیں جن کو نبی پاک جو ہے وہ جن سے گن فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی آپ کے قریب نہیں جانے دیتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خیال فرمایا یہ چیزیں پاک ہے، تبھی تو آپ پہن کے جو ہے وہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ آپ نماز پڑھنے لگے، اور آپ نے سمجھا کہ کوئی مذاکرہ نہیں، تو رب نے جبریل امین کو بھیجا کہ پیارے تمہاری شایان شان نہیں، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے، تمہارے لباس پاک بھی چاہیے، ستھرے بھی چاہیے، لہذا حدیث پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ حضور نے نماز لوٹائی کیوں نہیں، اور نہ یہ اعتراض ہے کہ حضور کو اپنے نالین کی بھی خبر نہیں، اوروں کی کیا خبر ہوگی، تو یہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں جس کو اپنے جوتوں کی خبر نہ ہو اور وہ جو ہے وہ دوسروں کی خبر گیری نعوذ باللہ کیسے کر سکتا ہے۔ جو شہنشاہ زمین پر کھڑے ہو کر اندرون زمین کا عذاب دیکھ لے اور عذاب قبر کی وجہ جان لے، اور جو یہ فرمائے کہ نماز صحیح پڑھا کرو، مجھ پر تمہارے رکوع سجدے دل کا خشوع اور خضوع پوشیدہ نہیں ہے، اس پر اپنے نالین کا حال کیسے چھپا ہوگا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کی نگرانی فرماتا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو، اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہر وقت ہماری نظر میں رہتے ہیں، آپ ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عین نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا کرتے تھے، اور جس طرح کے یہ پہلے بھی چیز ذکر کی گئی ہے جوتوں کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نرم چپل پہنا کرتے تھے جس میں سجدہ بے تکلف ہو جاتا ہے، اور یہود کی مخالفت بھی ہوتی تھی، ہمارے جوتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جوتا پونچھنے سے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ جو نجاست لگی ہو پیشاب وغیرہ اس طرح کی نجاست یہ بغیر دھوئے پاک نہیں ہوتی، اگر رینٹ لگ گئی ہے یا وہ چیز جس سے گھن محسوس ہوتی ہے اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں جوتا پاک ہے، لیکن اگر ناپاک چیز لگ گئی، نجاست لگ گئی، اور وہ چیز جو چیزوں کو ناپاک کرتی ہے وہ لگ گئی، تو اس وقت جوتے کو دھونے سے ہی جوتا پاک ہوگا، یا کپڑے کو دھونے سے ہی کپڑا پاک ہوگا، ورنہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ ابھی 10 منٹ باقی ہے ہمارے پاس، اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلا یدع نعلیہ عن یمینہ، اذا جب صلی نماز پڑھے، احدکم تم میں سے کوئی، فلا پس نہ یدع رکھے، یدع آئین کے اوپر جزم ہے، یہ اب یہاں پہ جو ہے وہ لا جو ہے وہ نہیں کا ہے، لا نہیں ہے، فلا یدا نہ رکھے نہ لئی اپنے جوتوں کو، ان یمینی اپنے دائیں طرف، ولا ان یساری اور نہ ہی بائیں طرف، فتکون ان یمینی غیری، اگر وہ بائیں طرف رکھتا ہے تو دوسرے کی تو دائیں طرف بنتی ہے، فتکونا فاپس تکونا ہوگا غیر ہی اپنے غیر کے دائیں کی طرف، یعنی اگر وہ جوتے بائیں طرف اتارتا ہے تو بائیں طرف اگر وہ کھڑا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کا دائیں بنتا ہے، تو جوتے دائیں طرف نہ اتارے، نہ ہی اپنے بائیں طرف اتارے جب وہ نماز میں ہو، اللہ یکون علی یساری احد، مگر یہ کہ اس کے بائیں طرف کوئی نہ کھڑا ہو، اگر بائیں طرف کوئی نہیں ہے تو پھر بائیں طرف جوتے اتار سکتا ہے۔ فَلْيَدَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں کو اتارے اپنے پاؤں کے درمیان، یعنی اگر آپ نے اس طرح جوتے اتار کے نماز پڑھنی ہو تو دونوں جوتوں کو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان میں اتار دیں، وفی روایت آؤ لیصلی فیہما، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ ان دونوں میں جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرے۔ دوبارہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلا یدع نہ علیہ ان یمینی، اور اپنے دائیں طرف وہ جوتے نہ اتارے، ولا ان یساری، نہ اپنے بائیں طرف اتارے، فتکون ان یمینی غیری، تو وہ ہو جائیں گے اس کے غیر کی دائیں طرف، اللہ یکون علی یساری احد، اگر اس کی دائیں طرف بائیں طرف کوئی بندہ کھڑا نہ ہو، فلیدہما بین رجلی،
بس اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو اپنے درمیان پیروں کے درمیان میں رکھے. وفی روایتن ایک روایت میں یہ ہے او لے یصلی فیہما یا ان دونوں جوتوں میں نماز پڑھ لے. رواہ ابو داؤد و روی ابن ماجہ معناہو. تو ابن ماجہ نے اپنے معنی کے ساتھ اور امام ابو داؤد نے اپنے معنی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا. تو یہاں پر دائیں طرف اتارنے سے کیوں منع فرمایا گیا؟ تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. دائیں طرف ادب کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ دائیں طرف رحمت کا فرشتہ ہے جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور نماز میں اپنا کام کر رہا ہے. لہٰذا اس کا ادب کرتے ہوئے نہ ادھر تھوکنا چاہیے نہ جوتے رکھنے چاہیے. ہاں اگر دائیں جانب دور جوتے رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر پاک اور نرم ہو، خیال رہے کہ جوتے میں نماز اور جوتے پر نماز میں فرق ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، جوتے میں اور جوتے پر یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فقہ میں، جوتے میں اور جوتے پر، اس میں فرق ہے. اگر جوتا ناپاک ہے تو اس جوتے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر جوتا ناپاک ہے تو جوتے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے. میں مثال سے بات سمجھاؤں، دھیان سے میری بات سننی ہے. اب آپ نے ایک لکڑی آپ کے سامنے ہے، ایک پھٹا لے لیں، پھٹے کے نیچے نجاست ہے اور آپ پھٹے کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نماز جائز ہوگی، درست ہوگی. تو یہ آپ نے پھٹے کے اوپر نماز پڑھی ہے، گندگی کے اوپر نہیں پڑھی. گندگی نیچے ہے اور نچلے حصے پہ ہے، اور پھٹا جہاں پہ آپ کھڑے ہیں آپ اوپر والے حصے پہ ہیں وہ پاک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جوتے میں نماز پڑھنا اور جوتے پر نماز پڑھنا. اگر جوتا ناپاک ہے تو پاؤں آپ نے جوتے میں داخل کر دیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، یہ جوتے میں نماز پڑھنا ہے. اور اگر آپ نے پاؤں اس طرح رکھا کہ جوتے میں داخل نہ کیا بلکہ جوتے پہ رکھا اور نجاست نیچے تھی تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ درست ہو جائے گی نماز. تو جس طرح لکڑی کی مثال دی، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے. اسی لیے ہم جنازوں میں اکثر کہتے ہیں جوتے اتار دیں، یہی ادب کا تقاضا ہے. اور ادب اسی بات کا مقتضی ہے کہ جوتے اتار دیے جائیں، کیونکہ رب کی بارگاہ میں ہم پیش ہو رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ادب ہی کرنا چاہیے. تو یہی چیز جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے. تو یہ اس صورت میں ہے جب مثلا زمین اتنی خراب ہے کہ آپ جوتے اتار کے کھڑے نہیں ہو سکتے، کانٹے ہیں یا پتھریلی زمین ہے، کسی موذی جانور کا خطرہ خدشہ ہے، اس صورت میں یہ شہریت یہاں تک اجازت دیتی ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ آپ سمجھیں. آگے ہے جی الفصل الثالث، تیسری فصل ہے. ان ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے مروی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر داخل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فرأیتہ، بس میں نے دیکھا ان کو، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، علی حسیر چٹائی پر، میں نے آپ کو چٹائی پر نماز پڑھتے دیکھا. یسجد علیہ، آپ اسی چٹائی پر سجدہ فرما رہے تھے. قال، اور فرمایا ورأیتہ یصلی فی ثوب واحد مترشحا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے، متوشحا بھی، میں نے ایک کپڑے میں آپ کو لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ اسی پر سجدہ فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھ رہے تھے. جس طرح پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس طرح کہ اس کے کندھے جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوں، سینہ اس کا ڈھکا ہوا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ جائز ہے. اور میں نے طریقہ بتا دیا تھا آپ کو. تو یہاں پر ایک فقہی اختلاف ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ جن سے زمین پر ہی سجدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سجدہ مکروہ مانتے ہیں آپ. امام مالک کا نظریہ یہ ہے کہ زمین ہی پر سجدہ کرنا ہے، ان کے نزدیک مصلی، چٹائی، کپڑا اس کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا. یہ امام مالک کا موقف ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی فقہا، ان کی یہ حدیث پاک جو ہے وہ دلیل ہے کہ آپ نے چٹائی پہ سجدہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے زمین کے علاوہ چیزوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. جس طرح یہ آج کل کے شیعہ آگے وہ ٹکی رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، خاک کربلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ خاک کربلا کے علاوہ نماز نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے وہ خلاف سنت جو ہے وہ معاملہ ہے. امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے، امام مالک کا اپنا اجتہاد ہے،
لیکن شیعوں کا یہ عمل سراسر جہالت ہے، اور شیعوں کا یہ عمل سراسر جو ہے وہ جہالت کیا بلکہ پرلے درجے کی احمقانہ حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر یہ لنک ختم ہو جاتا ہے تو میں دوسرا بھیج کے اس کو مکمل کر کے پھر فقہ کی طرف آؤں گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَیْبٍ، حضرت عمر بن شعیب، عمر بن شعیب۔ اب دیکھیں عمر کے بعد واو ہے، تو جب واو آ جاتی ہے تو یہ اب آپ کا جو ہے وہ مبنی نہیں بنتا، بلکہ اب اس کے اعراب بدلتے رہیں گے۔ وَعَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَیْبٍ، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن نبی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وعن جدی، اور پھر اپنے دادا سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، حافین و متناعلا، حافین ننگے پاؤں، و متناعلا اور جوتا پہن کر بھی۔ میں نے آپ کو جوتا پہنے ہوئے بھی نماز پڑھتے دیکھا اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو مسئلہ واضح ہوا، ضرورت کے پیش نظر جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ جوتے پاک ہونے چاہیے، جوتے صاف ہونے چاہیے۔ جس طرح آرمی کے لوگ حالت جنگ میں یا وہ کسی بھی ڈیوٹی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ تو یہ اجازت کی حد تک جو ہے وہ مسئلہ ذکر کیا گیا، نہ کہ وہابیوں کی اپنی جو ہے وہ ایما اور اپنی خواہش کے لیے اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔